فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے یہ اور اس کا یہ حصہ دوم ہے۔ حصہ اول یوٹیوب کے اوپر کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ لوگ وہ ضرور پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ترتیب سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچیے۔ ہم اس نشست میں ریڈنگ کے پارٹ 22 تک پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ 272 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی، آدھا صفحہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد مزید جو ہے وہ ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ یہ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہم نے جو پڑھنے کا جو آغاز کیا تھا وہ 27ویں فصل کہ ہبہ جاگیر فدق استدلال کے آئینے میں، تو استدلال دینے کے لیے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کل 6 تعداد میں بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے جب گنا تو بیچ میں سے ایک نمبر نہیں تھا، یعنی 2 نمبر جو اس پہ لکھا ہوتا 3 نمبر کا نام جو اب ہم پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تقریباً تعداد وہی 5 یا 6 والی بات ہے۔ اگلا نام آ گیا جو کہ یہاں پہ لکھا ہے 3، تو ہم اسی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ لکھا ہے 3 کہ استاد علامہ مظفر رحم اللہ۔ ہمارے نزدیک یہ امر لاریب ہے کہ صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی دختر کو ہبہ کیا تھا اور انہوں نے اس جاگیر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ جس دن جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آیا، اسی دن سے اس جاگیر پر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا قبضہ اور تصرف رہا، اور یہ عطیہ یا ہبہ اللہ کے حکم پر ہوا تھا کہ جب آیت نازل ہوئی تھی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق ادا کر دو۔ حاکم وقت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق فدق از راہ حکومتی حکم اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے حقوق کا دعویٰ کیا تو حاکم نے گواہ طلب کیے، حالانکہ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی، وہ خود مدعی علیہ تھے۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکومت وقت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے جواب دیا کہ ہم تمہارے دلائل کو نہیں مانتے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے گواہ پیش کریں، جس طرح ہماری احادیث میں وضاحت موجود ہے اور اہل سنت کی احادیث بھی ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ حالانکہ مظفر رحم اللہ نے مزید کہا، اب یہاں پہ علامہ مظفر رحم اللہ نے کہا، اچھا یہاں جو یہ میں نے پڑھا کہ ہم جس طرح ہماری احادیث سے وضاحت یہ اہل سنت میں موجود ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا۔ اب آگے چلتے لکھا ہے علامہ مظفر رحم اللہ نے مزید کہا کہ حکومت وقت کا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ طلبی کا مطالبہ صحیح نہیں، کیونکہ فدق پر آپ سلام اللہ علیہ کا قبضہ تھا، وہ آپ کے تصرف میں تھی، پھر مدعی حکومت ہو جائے، عجیب بات ہے، سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پہ لکھا آیت کریمہ کی دلالت موجود ہے، کیونکہ آیت میں لفظ الایتاء موجود ہے۔ احادیث مذکورہ میں الفاظ الاقتاء ہجے کر لیتے ہیں، واو الف لام الف اور اس کے ساتھ زیر ہے، اور عین تے تو الف، عطا اور الف کے اوپر حمزہ بھی ہے اور پیش بھی ہے، عطاؤ، تو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ مذکورہ جاگیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دی گئی تھی اور آپ سلام اللہ علیہ نے اس جاگیر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ جاگیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے عطیہ تھا،
کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہی رسول کے لیے قربا تھیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا دعویٰ ہی کافی تھا کیونکہ آپ سیدۃ النساء العالمین تھیں اور سب عورتوں سے ہر لحاظ سے آپ ہی کامل و اکمل تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی گواہی پوری امت پر بھاری تھی۔ ہبہ بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ سلام اللہ علیہ کا اس جاگیر پر قبضہ نہ ہوتا، آپ سلام اللہ علیہ کبھی ہبہ کا دعویٰ نہ کرتی، لیکن قوم نے آپ سلام اللہ علیہ کے دعوے کو مسترد کر دیا، حالانکہ انہیں گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حکومت نے سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حق پر قبضہ کیا جو اس کے لیے کسی صورت جائز نہ تھا۔ میراث کے دلائل شاہد ہیں کہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی۔ ہبہ کا دعویٰ سیدہ سلام اللہ علیہ کو مدعی نہیں بناتا، جبکہ آپ سلام اللہ علیہ اس جاگیر کی مالکہ تھیں۔ پھر یہاں پہ استاد علامہ مظفر مزید فرما رہے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ ہاں، جس نے یہ گمان کیا کہ وہ صدقہ تھا تو پھر اس صورت پر گواہ وہ پیش کرے گا جو مدعی ہے، اور یہاں مدعی حکومت ہے تو وہ گواہ پیش کرتی۔ ہاں، ثبوت کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ جب قطع، قاف تو عین قطع اور یقین نہ ہو، لیکن یہاں تو بات اور ہے، وہ یہ کہ یہاں قطع اور یقین کا معاملہ ہے۔ یہاں تو سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ کا معاملہ ہے، جن کی عصمت اور طہارت کا اعلان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بذات ہیں، یعنی جسم کا حصہ ہیں۔ قطع اور یقین واقع کی طرف ذاتی ہے، قطع اور یقین واقع کی طرف ذاتی ہے، یہ کسی بنانے والے کی بناوٹ نہیں ہے۔ اس طریق ذاتی سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہے، یا اس امر کے خلاف ظاہری طریق بنایا جائے ناممکن ہے۔ اس امر بالکل، یہ لکھا ہے، یہ امر بالکل حضرت خزیمہ رضی اللہ کی شہادت کی مانند ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب ان کا ایک اعرابی سے جھگڑا ہوا تھا تو انہوں نے بغیر گواہوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی تھی۔ ان کی گواہی اس امر کا اعلان ہے کہ گواہ کی صداقت کا تعلق ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کے ذریعے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطع اور یقین کے ساتھ شہادت عینی کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ اس معاملے میں جناب خزیمہ رضی اللہ عینی شاہد نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تھوڑا سا نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، لائن کو تھوڑا سا آنکھوں سے ادھر دائیں بائیں ہو گئی تھی۔ اچھا، اس گواہی کو قبول کر لیا گیا تھا۔ پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ دو گواہوں کی حیثیت کے مالک بن گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ دو گواہوں کی حیثیت کے مالک بن گئے۔ جی میں نے یہ دوبارہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تصدیق کر دی تھی۔ ہائے کس قدر افسوس اور تعصف کی بات ہے کہ تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق اپنی بیٹی کے نام ہبہ کر دی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہبہ کی شہادت کو ان لوگوں کی رعایت میں چھپا رہے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے دوستوں کا کوئی خوف تھا، اور اس کا خوف تھا جو آج صاحب تخت حکومت ہے؟ جب لوگوں نے حکومتی رویے کو دیکھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں نہیں ہیں، ان کے سامنے جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فدق کے بارے میں اپنی شہادت پیش کی تو حکومت نے آپ علیہ السلام کی گواہی کو رد کر دیا تھا۔ تو ابو سعید رضی اللہ اور ابن عباس رضی اللہ نے گواہی دینے سے اعراض کیا تھا، الف عین رے الف ضاد، اعراض کیا تھا، حالانکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی دختر کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ یہ بھی بعید نہیں کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ اور دوسرے اصحاب کی شہادت طلب نہیں کی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کو علم تھا کہ حکمران قطعد
قبول نہیں کریں گے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس دعوے سے امت کو ایک پیغام دیا تھا کہ ہلاک ہونے والا گواہی سے ہی ہلاک ہوگا اور زندہ رہنے والا گواہی ہی سے زندہ رہے گا۔ بصورت دیگر خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام و منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ دنیاوی مال و متاع سے کوئی غرض رکھیں۔ علاوہ ازیں رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے موقع پر اپنی شہزادی سے کہہ دیا تھا کہ تم نے جلد میرے پاس آ جانا ہے۔ جی ہاں، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قول سے حکومت کو یقین نہیں آ رہا تھا، پھر کیا حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کے بعد شک و ریب کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حکومت کو بھی شک تھا تو وہ قسم پیش کرنے کی بات کرتی، قسم سے وہ فدق حوالے نہ کرتی۔ دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حکومت کو پھر بھی شک تھا تو وہ قسم پیش کرنے کی بات کرتی، قسم سے وہ فدق حوالے نہ کرتی، کیونکہ شاہد کی شہادت اور قسم سے حکم ثابت ہو جاتا ہے، جس طرح مسلم نے کتاب قضاوت میں نقل کیا ہے۔ اب لکھا ہے آگے، ہم پیج 275 پر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہ اور قسم کے ذریعے حکم نافذ کیا تھا۔ اس طرح کنز الاعمال میں ابن راہویہ، کتاب کا نام کنز الاعمال اور رائٹر ابن راہویہ سے منقول ہے کہ اس نے امام علی علیہ السلام سے سنا، جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گواہ اور قسم کا حکم لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہے کنز، انورٹڈ کاما میں کنز میں دارقطنی سے بھی یہی روایت ہے۔ اس نے ابن عمر رضی اللہ سے سنا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 2 گواہوں کی گواہی کا حکم دیا ہے، اگر 2 گواہ گواہی دے دیں تو حق ثابت ہے، اگر ایک گواہ ہو اور وہ قسم اٹھائے ہو تو اس صورت میں بھی حق ثابت ہے۔ جی ہاں، ہم ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، ایک اور رخ سے بات کرتے ہیں۔ حاکم وقت یہ خیال کرتے کہ اب اس کے پاس حکومت ہے، اس کے سامنے فدق کا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ متروکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات بھی ہیں۔ حاکم وقت نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، تلوار اور سواری دے دی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ کو بھی کچھ چیزیں عطا کیں۔ حضرت عباس رضی اللہ کو بنی نذیر والا حصہ یا مدینہ منورہ کا صدقہ دے دیا۔ اس طرح وہ فدق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بضع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیتے، پھر امت میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہ ہوتا۔ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سرپرستی خیال کی جاتی۔ جی ہاں، کیا تم نے ابو سفیان اور معاذ کو پڑھا ہے؟ انہیں اتنا دیا کہ بس دیتے ہی گئے۔ کیا یہ دونوں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر تھے؟ ان لوگوں کو بیت المال سے عطا کیا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے آپ کے بابا کی میراث روک دی گئی۔ جی ہاں، جس کی طبیعت کے خمیر میں انصاف کا نمک ہے تو وہ حقیقت الحال سے آگاہی کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ قیامت کا دن پھر رب جلیل کا سوال اور ہمارے افعال اور اعمال۔ اب یہاں پر حوالہ ہے دلائل الصدق، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 66 سے لے کر 71۔ اور اب چوتھے نمبر پہ اگلا نام آ گیا ابن ابی الحدید۔ آئیے ان کے دلائل پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن ابی الحدید نے قاضی القضات عبد الجبار سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ان کی جاگیر غصب کر کے اچھا کام نہیں کیا۔ قاضی القضات نے بھی بہت اچھی بات کہی، وہ دونوں کم از کم اللہ سبحانہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی رعایت کرتے۔ انہوں
نے جو عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کی حفاظت کرتے۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے اعراض و انکار نہ کرتے، انہیں خوش رکھتے، چاہے لوگ ان کے اس عمل سے اختلاف رکھتے۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کی خوشنودی کا خیال رکھتے۔ ایک رہبر مصلحت کے پیش نظر ہر وہ کام کر سکتا ہے، اس میں دوسرے لوگ ناراض بھی ہوں۔ وہ دونوں مسلمانوں سے مشاورت کیے بغیر جاگیر فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دے سکتے تھے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک اور دلیل، یعنی کہ صرف چھوٹی سی ہیڈنگ دی ہے۔ لکھا ہے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد نقیب ابو جعفر یحییٰ بن ابو زید بصری علوی رحم اللہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ کیا شیخین اس مشہد کے شاہد نہیں تھے؟ تقاضا اس امر کا تھا کہ وہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھتے، ان کا احترام کرتے، فدق ان کے پاس ہی رہنے دیتے۔ اگر فدق ان کی جاگیر نہیں تھی پھر بھی وہ ان کے مطالبے پر انہیں دے دیتے۔ کیا ان کا مقام بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زینب سے کم تھا؟ یہ تو سیدہ نساء العالمین تھیں۔ یہ زینب بنت ابو الہند ہیں جو ابو العاص بن ربیعہ کی زوجہ تھیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ کی بھانجی تھیں، اور ان کے گھر میں پلی بڑھی تھیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے انہیں ایک ہار دیا تھا۔ جنگ بدر میں جب ان کا شوہر ابو العاص بن ربیعہ اسیر ہوا تو اس بی بی نے اپنا ہار دے کر اپنے شوہر کو آزاد کرا لیا تھا۔ جب اس ہار پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے مقدس آنکھوں میں آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب صحابہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں زینب کا یہ ہار نہیں چاہیے، یہ ہار انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کر دیں۔ حالانکہ یہ ہار بیت المال کا تھا، عطیہ تھا اور نہ میراث۔ صحابہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہار جناب زینب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہاں مجھے کچھ کہنے دیں۔ حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد جو حکومت بنی اس کا وہ مقام نہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کا تھا۔ اگر باغ فدق مسلمانوں کا مال تھا تو حکومت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مطالبے پر مسلمانوں سے ازراہ جبر لے کر انہیں کیوں نہ دیا؟ یا میں یہ کہوں کہ جب حکومت انکار کر رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں نے حکومت کو مجبور کر کے وہ جاگیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کے حوالے کیوں نہیں کی تھی کہ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے ابو العاص کا فدیہ بننے والا ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے زینب کو واپس کر دیا تھا؟ جی ہاں، اگر کوئی کہے یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی ہے، چند باغات کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا تم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ بیٹی کو خوش نہیں کر سکتے؟ کیا حکومت نے تمہیں روک دیا تھا کہ ان کا حق انہیں نہ دو؟ جناب ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ قاضی القضات ابو الحسن عبد الجبار بن احمد نے حق اور سچ کہا ہے۔ حکومت نے دین مبین کی جو خدمت کی وہ ہر منصف مزاج خوب جانتا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 190 اور 191۔ اور اب ہم 5ویں نمبر پہ نام محدث عظیم سید ابن طاؤس رحم اللہ ان کے دلائل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت علامہ زاہد زمان سید ابن طاؤس رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد نے مامون رشید عباسی کے دربار میں درخواست پیش کی کہ جاگیر فدق اور اس کے مضافات ہماری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی۔
رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی حکومت نے ان کے کارندوں کو ان کی جاگیر سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ جاگیر اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ سادات نے مامون سے انصاف کی اپیل کی تھی کہ ان پر ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جائے۔ مامون نے فوراً حجاز، عراق اور دوسرے شہروں سے 200 علماء کو اپنے ہاں دعوت دی کہ وہ مسئلہ فدق کو دقت کے ساتھ حل کرے اور اسلامی قضاوت کے ہر پہلو کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر باغ فدق کے معاملے میں اپنا فیصلہ دیں۔ ان علماء میں سے بہت زیادہ نے بشیر بن ولید واقدی اور بشیر بن عتاب عین سے عتاب سے روایت کی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر پر فتح حاصل ہوئی اور یہودیوں کا سارا علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور یہ آیت کریمہ پہنچائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے قریبی کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کا حق جاگیر فدق ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دی۔ کچھ دنوں بعد فدق کے تمام مضافات بھی اپنی بیٹی کے حوالے کر دیے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فدق اور اس کے تمام علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور ان سے آپ سلام اللہ علیہا نے استفادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور نئی حکومت بنی تو اس نے جاگیر فدق پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حاکم وقت سے بات کی کہ جاگیر فدق مجھے میرے بابا نے ہبہ کی تھی اور وہ تو میری ملکیت ہے، تو حاکم وقت نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو وہ جاگیر آپ سلام اللہ علیہ کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حاکم وقت نے چاہا کہ وہ تحریر کر دیں تو ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ ایک خاتون ہے، ان سے کہو کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ لائیں۔ حاکم وقت نے کہا کہ ہاں، آپ گواہ لے آئیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ام ایمن رضی اللہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کو بطور گواہ لے گئیں۔ حاکم وقت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک تحریر جاری کی۔ اس دوران ان کے ساتھی کو جب تحریر کا علم ہوا تو انہوں نے وہ تحریر محو کر دی اور کہا کہ فاطمہ یہ ایک عورت ہے، علی علیہ السلام فائدے میں شریک ہیں، باقی رہیں یہ دو عورتیں تو ان کی گواہی کامل نہیں ہے۔ حاکم وقت نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تمہاری گواہی ناقص ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حلفاً کہا کہ میرے گواہ کامل ہیں، وہ حق پر ہیں اور اپنی شہادت میں سچے ہیں۔ حاکم وقت نے کہا کہ اگر آپ سچی ہیں تو گواہ لائیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کیا تم دونوں نے میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دونوں خواتین کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ام ایمن اور اسماء بنت امیس رضی اللہ یہ دونوں جنتی ہیں؟ اب بتاؤ کہ کیا جنتی عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا ان کی شہادت باطل ہے؟ اس کے بعد حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاد کرتی ہوئی واپس گھر کی طرف پلٹیں۔ آپ نے حاکم وقت سے فرمایا کہ میں جب اپنے مہربان بابا سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ کچھ دنوں کے بعد صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ ان دونوں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیں۔ جب تک سیدہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں آپ نے شیخین سے کلام نہ کیا۔ امام علی علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ نے آپ کی تدفین رات کی تاریکی میں کی۔ مامون رشید نے اپنی یہ مجلس برخاست کی اور دوسرے دن اس نے 1000 علماء اور فقہا کو اپنے ہاں دعوت دی
اور مذکورہ مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ پروردگار عالم سے خوف کھاتے ہوئے اپنی رائے دو تاکہ حق واضح ہو۔ علماء اور فقہا دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ شوہر نفع میں شریک ہے، کیونکہ عورت اور اس کے شوہر کا مقدمے میں شریک ہونا ایک لازمی امر ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حلف اور دو عورتوں کی شہادت کا تقاضا یہ تھا کہ جاگیر فدق ان کے سپرد کی جاتی۔ دوسرے گروہ نے جو فیصلہ دیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زوجہ کے حق میں اس کے شوہر کی گواہی قبول کرتے ہیں، لیکن حلف کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو فیصلے کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں، لیکن مذکورہ مقدمے میں حضرت علی علیہ السلام کی گواہی موجود ہے۔ اس بنا پر حاکم کے لیے ضروری تھا کہ وہ باغ فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیتے۔ دونوں گروہوں کا اجتماعی فیصلہ یہ ہوا کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جاگیر فدق اور دوسری اراضی کی حقدار ہیں۔ حکومت وقت کا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ علماء کے متفقہ فیصلے کے بعد مامون نے ان سے کہا کہ وہ اب اس مجلس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں۔ علماء نے باری باری سید الاوصیاء علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ پھر مامون نے ان سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوالات کیے تو علماء کرام نے ان کی شان میں وہ احادیث بیان کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی تھی۔ اس کے بعد مامون نے ان سے جناب ام ایمن رضی اللہ اور جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ کے بارے میں بھی سوالات کیے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ان علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کی خواتین میں سے ہیں۔ اس کے بعد مامون رشید ممبر پر بلند ہوا اور کہا، اے لوگو، امام علی علیہ السلام زاہد زمان، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ کیا آپ علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ آپ ناحق گواہی دیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے فضائل بیان کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، یا یہ کہ امام علی علیہ السلام علوم الہی کے بے کراں سمندر تھے، فضائل میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا؟ کیا آپ علیہ السلام حکم شرعی سے نابلد تھے؟ پھر اس ہستی کے بارے میں خطا کی بات کی جا سکتی ہے کہ جو پیکر عصمت و طہارت تھیں۔ اس کے علاوہ سیدہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سیدہ اور سردار تھیں، جس طرح کہ تم نے روایت کی ہے کہ کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کریں کہ جو ان کی نہیں تھی؟ کیا وہ اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر سکتی تھی؟ اور وہ اس چیز کے لیے اس ذات اقدس کی قسم اٹھا رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ یا پھر یہ کہا جائے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ کی گواہی جھوٹی تھی، حالانکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خواتین قرار دیا تھا۔ بس اب یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے گواہوں کو جھوٹا کہا ہے تو انہوں نے کتاب اللہ پر طعن کیا ہے اور دین اسلام کے نظام سے منہ موڑا ہے۔ حاشا للہ، جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ اس کے بعد مامون نے کہا، لوگوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں منادی کرائی کہ جس کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو، وہ میرے پاس آ جائے اور اپنا مال لے جائے۔ اس اعلان کے بعد لوگ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور امام علیہ السلام نے انہیں بغیر کسی گواہ اور شہادت کے مال دے دیا۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے بھی یہی اعلان کیا۔ اعلان کو سن کر جریر بن عبداللہ آئے تو حکومت نے اسے وہ مقدار مال عطا کی جو اس نے اس سے طلب کی تھی۔
اس نے جریر سے گواہوں کا مطالبہ نہ کیا۔ اس دوران وہاں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں 3 مٹھی مال دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بحرین سے مال آیا تو حکومت نے اس مال سے جناب جابر رضی اللہ کو بغیر گواہوں کے 3 مٹھیاں عطا کر دیں۔ سامعین، اب یہاں پر لکھا ہے عبد المحمود کی گفتگو۔ آئیے یہ ساتھ پڑھتے ہیں کہ علامہ موصوف کی بات علامہ حمیدی نے الجمع بین الصحیحین میں ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 9 صحیح مسلم کی راویوں کی روایت ہے۔ انہوں نے مسند جابر رضی اللہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ جناب جابر رضی اللہ نے کہا کہ جب میں نے وہ دینار شمار کیے تو وہ 1500 تھے۔ اس رقم کو دیکھ کر حاکم صاحب نے کہا کہ کیا اتنے اور دوں؟ تو آگے بس یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ رسالہ مامون کے راویوں نے کہا ہے کہ اس بات کو سن کر مامون حیران ہو کر رہ گیا اور کہا کہ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گواہوں کی اہمیت حضرات جابر بن عبداللہ اور جریر بن عبداللہ جتنی بھی نہ تھی؟ یہاں پہ سوالیہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس پر مامون نے ایک حکم نامہ تحریر کیا اور اپنے نمائندے سے کہا کہ وہ اس حکم کو موسم حج میں حاجیوں کے ہجوم میں پڑھے۔ مامون نے جاگیر فدق محمد بن یحییٰ بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ وہ اس جاگیر کو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تقسیم کر دے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الطرائف صفحہ نمبر 248 سے لے کر 251، اور ہم یہاں پر 282 پہ پہنچے ہیں، 1-2 لائنیں ہی پڑھی ہیں۔ ابھی جو اگلا نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے علامہ طوسی، جو 6 نمبر پہ نام ہے علامہ طوسی رحم اللہ۔ ان کی جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم ملیں گے اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔